بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت میں موجود ہوں صاحبزادہ عبدالقیوم آڈیٹوریم پشاور یونیورسٹی میں. یہاں آج 3 روزہ نیشنل کرمنالوجی کانفرنس 2024 کا جو تیسرا دن اور اختتامی دن ہے، اور یہاں اس وقت اس کی اختتامی تقریب جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جامعہ پشاور شعبہ کرمنالوجی کے 3 اسٹوڈنٹس. ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ میں ان کو کیا پڑھاتے ہیں، کرمنالوجی کا جو علم کیا ہے، اور آگے چل کر اس ڈپارٹمنٹ کی اہمیت کے حوالے سے ان سے مختصر گفتگو کرتے ہیں. جی میرے ساتھ موجود ہیں مشاہد صاحب. اچھا مشاہد حسین صاحب، یہ بتا دیں آپ کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے ڈپارٹمنٹ میں آ کے اب تک آپ نے کیا سیکھا، ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگوں کو کیا پڑھاتے ہیں آپ کے اساتذہ، اور اس کرمنالوجی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اہمیت کے بارے میں مختصر بتا دیں. السلام علیکم سر، میرا نام مشاہد حسین ہے. میں 5th سیمسٹر میں کرمنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں پشاور یونیورسٹی کا. سب سے پہلے دیکھیں تو پاکستان میں ڈفرینٹ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے سر، سب سے پہلے وہ جتنی بھی اس کی ڈیٹیل ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں ہمیں، کہ مطلب ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں، کیا کیا اس کی زمرے میں آتے ہیں، میدان میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد سر مین فوکس جو ہے کرمنالوجی کا وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پریونٹ کرائم. ایک کرائم کو ہم کس طرح پریونٹ کریں. سر بات یہ ہے کہ ایک کرائم کو ہم کمپلیٹلی ہم ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے جو کرائم کمیٹنگ جو پرپز ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، جس مطلب اس کو صرف اور صرف کم کر سکتے ہیں. ایک کرائم کو کمپلیٹلی ہم ختم نہیں کر سکتے، اس کی پریونشن کے لیے ہم کام کرتے ہیں. باقاعدہ اس کی ابھی پشاور یونیورسٹی میں صرف BS کا وہ چل رہا ہے، بیچ چل رہا ہے. اس کے بعد MPhil اور PhD کا بھی انشاءاللہ یہ بھی پروگرام ہوگا. اور کرمنالوجی کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی کرمنل ہیں، جتنی بھی آج کل اگر دیکھا جائے سر، جتنی ہماری فورس جو ایجنسیز ہے، جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جتنی وہ ڈیولپڈ ہو رہی ہے، اسی طرح جتنی بھی کرمنل ہیں ان کے مائنڈ میں بھی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. تو وہ جو کرائم کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ مطلب طریقے اپنا رہے ہیں، نئے طریقے. تو اس کی پریونشن کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے یہ جتنی بھی ہمیں پڑھائی جاتی ہے، اس میں سائبر کرائم آتا ہے، سائبر اٹیکس آتے ہیں، ہائی جیکنگ وغیرہ جتنی بھی اس کی. پھر اس کے بعد ہمیں آتا ہے 5th سیمسٹر کے بعد یہ سارا انٹروڈکشن ہمیں پڑھاتا ہے 1st سیمسٹر سے لے کر 4th سیمسٹر تک. پھر اس کے بعد 5th سیمسٹر میں کرمنالوجی کے جو میجر سبجیکٹس ہیں، جس میں پینالوجی آتا ہے، جس میں پولیس اینڈ پولیسنگ آتی ہے، جس میں جتنی بھی میجر سبجیکٹس ہیں کرمنالوجی کے، پھر وہ ہم پڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں پاکستان کے، اس کے حوالے سے ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ. جو بندہ جانا چاہتا ہے، فار ایگزامپل پولیس میں جانا چاہتا ہے، ڈفرینٹ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے اس میں جانا چاہتے ہیں، اس کی پھر ٹریننگ ہمیں دی جاتی ہے BS کے بعد. مطلب جس بھی ادارے میں ہم جانا چاہیں، جس بھی ادارے میں ہم انٹرویو دیں گے، ٹریننگ حاصل کریں گے، اس ادارے میں آگے ہم جا سکتے ہیں سر. اچھا تھینک یو. اس وقت ہمارے ساتھ اسی ڈپارٹمنٹ کی ایک طالبہ ہیں کشمالہ بھی موجود ہیں. کشمالہ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کرمنالوجی کے شعبے میں طالبات کی کتنی دلچسپی ہے، اس وقت آپ کے ساتھ کتنی طالبات اس کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو 3 روزہ جو قومی کانفرنس ہے اس کے حوالے سے کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے. السلام علیکم، میرا نام کشمالہ ہے اور میں 3rd سیمسٹر میں پڑھتی ہوں کرمنالوجی سے. آپ کا پہلے سوال کا جواب تو میں یہ دوں گی کہ طالب علم جو ہے لڑکے تھوڑے سے زیادہ ہیں لیکن لڑکیاں بہت کم ہیں. لڑکیوں کو زیادہ تر ان کو اوبیسلی اسٹیریوٹائپس ہے کہ لڑکیاں جیل وغیرہ، ان کو لگتا ہے کہ یہاں بس لڑکیاں جو ہے وہ پولیس میں ہی جائیں گی. تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے زیادہ لڑکیاں نہیں آتی، صرف کم ہی لڑکیاں آتی، اور ان کا بھی ان کو نہیں پتہ کہ زیادہ مطلب کیا ہوگا آگے. وہ بھی ایسی جب کسی اور فیلڈ میں نہیں جا پاتی تو یہاں پر آ پاتی ہے. تو اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ساتھ اور بھی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں یہاں پر کرمنالوجی میں، اور لڑکیاں کم ہیں تو ہمارے لیے سیٹس بھی زیادہ ہوں گی. زیادہ لڑکیاں آئیں گی تو ان کے لائک سیٹس بھی جو ہے اور بڑھیں گی اس طرح. اور دوسرا سوال جو تھا، ہمارا جو 3rd نیشنل کرمنالوجی کانفرنس ہے، اس میں ہمارے ساتھ نیب آئے ہیں، FIA آیا ہے، اور سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز آئے ہیں. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جو جتنی بھی یہ ایجنسیز اور جتنی بھی لا انفورسمنٹ ہے، اس میں جو جابس ہوں گی وہ پھر ہمیں آفر ہوں گی. زیادہ تر کسی کو پتہ بھی نہیں کرمنالوجی کا کوئی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف پشاور یا KPK میں ہے. تو اس سے یہ جو کانفرنس ہوا ہے اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کی کرمنالوجی بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے نیشنل لیول پہ. تھینک یو. اس وقت ہمارے ساتھ اسی ڈپارٹمنٹ کے ایک اور طالب علم بھی موجود ہیں. ان سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چونکہ آج کل نیا زمانہ ہے، ڈیجیٹل ایرا میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور
کرائم کی نوعیت بھی تبدیل ہو گئے ہیں, سائبر کرائمز, اور سائبر کرائم سے آگے ڈیجیٹل کرائمز اب ہو رہے ہیں. تو ایسے میں اس ڈپارٹمنٹ کی اہمیت کے بارے میں بتا دیں کہ جو ہمارے جو تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے, جو اب مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لڑکے یا لڑکیاں جو یونیورسٹیز کی طرف آ رہی ہیں, ان کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے کہ وہ یہاں آ کے ڈگری حاصل کر کے پھر ایک بہتر انداز میں جو سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, یا اسے ہٹ کے اوور آل سوسائٹی میں وہ اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام توفیق احمد ہے, کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ 5th سیمسٹر. سر آپ نے بات کی سائبر کرائم کی, تو اگر ہم سوچیں تو یہ جو ایشو ہے ہمارے ساتھ دن بہ دن بڑھ رہی ہے. تو ہمیں باقاعدہ جو ہے یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے کرمنالوجی میں سائبر کرائم کے بارے میں, اور ہمارے ساتھ جو ہے الگ ایک پورشن بھی ہے فورینزک سائنس جو لیب ہوتے ہیں وہاں پہ, ایف آئی اے میں ہمارے ساتھ جو ہے سائبر کرائم کے جو کیسز ہیں وہ ڈیل ہوتی ہیں, اور مختلف جو ہمارے ساتھ انٹرنشپ جو ہے وہ آفر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اویئرنیس پھیلتی ہے ان طلباء میں کہ سائبر کرائم کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں اور اس سے بچنا کس طرح ہے. تو یہ ایک جنون ایشو ہے آج کل. تو اس کے روک تھام کے حوالے سے ایف آئی اے بھی اپنا کردار نبھا رہی ہے, اور آگے جا کے ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ ہم جائیں اسی طرح مختلف ڈپارٹمنٹس میں, اور کرائم کو تو مکمل ختم نہیں کر سکتے لیکن کسی حد تک ہم روک سکتے ہیں. آپ چونکہ کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو یہاں آپ کے اساتذہ, آپ کے ٹیچرز, آپ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو اہلکار ہیں وہ بھی آتے ہوں گے, آپ لوگوں کو پڑھاتے ہوں گے. تو کس انداز سے اس وقت جو سوشل میڈیا میں یا ڈیجیٹل میڈیا میں جو کرائمز ہو رہے ہیں, تو کیا آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ ایک اچھے ادارے میں اور باقاعدہ کرمنالوجی کی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو سیف سائڈ میں سمجھتے ہیں, یا آپ بھی عام لوگوں کی طرح, ہماری طرح بھی, کہ کچھ بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ سر بیسیکلی ہم نے تو ابھی کیونکہ تھیوریٹیکلی پڑھا ہے تو ہمیں پریکٹیکلی کچھ پتہ نہیں ہے. تو اگر ہمیں پریکٹیکلی کوئی نالج دی جائے تو ہم بھی انشاءاللہ سیف سیکیور محفوظ کریں گے. لیکن آپ کی بنسبت ہم تھوڑا بہت سیف فیل کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ آپ نے بچنا کس طرح ہے, اور آپ نے کن کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. تو وہ جو ہے ہمیں پتہ ہے, اور اوائڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو.